الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم امتیاز دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم بہت ہی اہم مرض کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ ہے ٹانسلز۔ یہ گلے پڑ جانا جو ہوتے ہیں، گلے یعنی گلے بڑھ جانا، حدود گلوں کے یہ جو ہے یہ بڑھ جاتے ہیں، ٹانسلز اسے کہتے ہیں، ٹانسلز کا بڑھ جانا۔ اور جب یہ بڑھ جاتے ہیں بچے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بیمار رہنا شروع کر دیتے ہیں، بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں آج ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی میری ریکویسٹ ہے پہلے کی طرح کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کا اور مخلوق خدا کا زیادہ سے زیادہ نفع ہو سکے۔ تو جناب، یہ ٹانسل ان لوگوں کے بڑھ جاتے ہیں جن کو پہلے شروع میں نزلہ زکام رہتا ہے، پھر وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے غدود بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی گلے جب پھول جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، تو ایسے مریضوں کو اکثر بخار رہتا ہے، اکثر ان کے معدے خراب رہتے ہیں، کافی سارے کو تو پیچس لگے رہتے ہیں، کافی سارے جو ہیں ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا رہتا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں ٹانسل۔ جب یہ ٹانسل بڑھ جاتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ دن بدن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑوں کو بھی ہو جائیں، یہ ضروری نہیں کہ بچوں کا مرض ہے، بڑوں کو بھی ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، طبیعت اداس، غمگین، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ہاں جی، کھیلنے کو دل نہیں کرتا، اور ہر وقت یہ مریض جو ہے پریشان سا رہتا ہے۔ تو ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اس کا آپریشن ہوگا، ہاں جی، آپریشن کر کے تو بعد کہتے ہیں جس کی ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے۔ تو بہرحال جی، ہر ایک کی اپنی رائے ہے، اپنا وہ ہے۔ تو ہم جناب آپ کو دعوت دیتے ہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ جو نسخہ جات میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، چند دن استعمال کر لیں، انشاءاللہ میرا اللہ کرم کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو پریشانی سے آپ کو اللہ کے حکم سے نجات مل جائے گی، ٹھیک ہو گیا جی۔ ہاں، تو نسخہ جات آپ لکھ لیں۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے، بندہ کیا کر سکتا، کچھ بھی تو نہیں کر سکتا، اور بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ہاں، یہ جو ہم جاتے ہیں نا ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہاں جی، کچھ نہیں ہے بھائی کسی کے پاس، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، دینا اللہ نہیں ہے، مانگنا بھی اللہ سے ہی ہے۔ اللہ سے مانگو گے تو جناب کام بنے گا، انشاءاللہ بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، نہیں مانگو گے پھر در در کی ٹھوکریں ہی ہیں، اور در در کی ٹھوکریں کوئی عزت والا کام تھوڑا ہوتا ہے، لوگ بندو ذلت ہے، ذلت چھپی ہوئی ہے، ذلت اس میں۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں در در کی ٹھوکروں سے بچائے، ہاں، شرک و بدعت کی لعنت سے بچائے، یہ اللہ سے دعا مانگا کریں۔ ہاں، کیونکہ جس نے شرک کیا نا اس کے لیے جنت نہیں ہے، جنت نہیں ہے اس کے لیے، اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہو گئی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو شرک کرے گا نا اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، وہ کوئی بھی کرے گا، ہاں، یہ ذہن میں رکھے بات ہے۔ تو اللہ سے پناہ مانگے، یہ روحانی بیماری ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے ہمیں۔ تو جناب میں آپ کو نسخہ جات بتا دیتا ہوں، اب یہ نسخے استعمال کریں یار، اللہ آپ کو شفا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، پریشان نہیں ہونا۔ ہاں، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، تخم کاسنی 50 گرام لینا ہے، کلمی شورہ جو ہے وہ 30 گرام لینا ہے، اور جوخار جو ہے 40 گرام لینا ہے، گل سرخ ایرانی جو ہے وہ آپ نے 120 گرام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا انتہائی باریک پاؤڈر بنا لیں، چھوٹی آدھی چمچ، صبح شام ہمراہ پانی استعمال کریں۔ دوسرا نسخہ آپ نے کوست شیریں لے لینی ہے، کوست شیریں، ٹھیک ہے، یہ آپ لے لیں 50 گرام لے لیں، اور 100 گرام اس میں شہد ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اس کو جو ہے نا مکس کر لینا ہے، آپ نے چھوٹی آدھی چمچ دن کے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کریں، نیم گرم دودھ ہونا چاہیے، یہ استعمال کریں، چند دن استعمال کریں، انشاءاللہ ہو تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ جو گلے والا مسئلہ ہے نا، ٹانسل والا مسئلہ ہے، یہ ہمیشہ مشکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والے، سلامتی والے، عافیت والے، برکتوں والے، کامیابیوں والے، خوشحالی والے، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا
الحمد للہ رب العالمین.